بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ویڈیو میں اخیر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اخیر تک اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کے پاس دین کی صحیح بات اور صحیح معلومات پہنچ سکے اور دوسروں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے رجب کے مہینے کی فضیلت اور رجب کے مہینے میں جو رسومات اور بدعات امت مسلمہ کے اندر رائج ہو چکی ہے ان کے بارے میں ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ بلا شبہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، اس دن سے جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا تم ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب رجب اور شعبان کا چاند دیکھتے تو یوں دعا پڑھتے اللہم بارک لنا فی رجب شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے اس مہینے میں برکت ڈال، یعنی رجب اور شعبان میں، اور ہمیں رمضان تک پہنچائیے۔ تو گویا کہ اس مہینے کی خاص فضیلت اور خاص اہمیت ہے ان 2 مہینوں کی، کیونکہ ان مہینوں کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ رمضان المبارک کا بابرکت اور مقدس مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے، ابو داؤد کی روایت ہے، لیکن جب رجب اور شعبان میں آپ علیہ السلام کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر، کہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں مسلسل روزے رکھتے کہ صحابہ آپس میں کہنے لگتے کہ اب آپ جو ہے روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور کبھی کبھی آپ علیہ السلام روزہ نہ رکھتے تو صحابہ کہتے کہ اب جو ہے آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ گویا کہ رجب اور شعبان میں آپ علیہ السلام کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس مہینے میں اس نیت سے روزے رکھنا کہ رمضان کی تیاری ہو جائے اور رمضان میں ایک دم سے روزہ رکھنا ہمارے لیے مشکل نہ ہو۔ رجب کے معنی ہے تعظیم، اور تعظیم کے عظمت والا، احترام والا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کے کرنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ نصیحت اور وصیت فرما دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہو سکے تو ہر مہینے میں 1 روزہ رکھ لیا کرو۔ پھر ان صحابی نے آگے سے عرض کیا یا رسول اللہ زدنی، مجھے اور زیادہ وصیت کیجیے، میں اور زیادہ روزے رکھ سکتا ہوں، یعنی اس چیز پر میں قادر ہوں، یعنی مجھے طاقت دی ہے اللہ نے کہ میں اور زیادہ روزے رکھ سکتا ہوں۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مہینے 2 روزے رکھ لیا کرو۔ پھر ان صحابی نے عرض کیا رسول اللہ مجھے اور اضافہ فرمائیے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، لیکن جب رجب اور شعبان کا مہینہ آئے تو 3 روزے رکھو، 3 دن افطار کرو، پھر 3 دن روزے رکھو، پھر 3 دن افطار کرو، پھر 3 دن روزے رکھو، پھر 3 دن افطار کرو۔ یعنی کہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کہ روزے ان مہینوں میں کثرت سے رکھا کرو تو اس کا ثواب اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہے۔
اور یہ نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن ان روزوں میں ثواب متعین نہیں ہے کہ اتنا ملے گا۔ دیگر مہینوں میں جو ہے، جیسے محرم کے مہینے میں جو روزے رکھے جاتے ہیں ان میں ثواب ہے کہ اگر ایک روزہ رکھ لیا جائے تو پورے پچھلے سال کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس مہینے میں ایسی کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرمائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ ان مہینوں میں گناہ نہ کرو۔ اس مہینے میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس طریقے سے دیگر مہینوں میں انسان جب نیکیاں کرتا ہے، اعمال کرتا ہے، لیکن اس مہینے میں نیکی کرنے پر زیادہ ثواب ہے، اسی طریقے سے انسان گناہ کرے گا تو گناہ کی نحوست اور اس کے نقصانات دیگر مہینوں کے بالمقابل زیادہ گناہ ملے گا، کیونکہ جب اس مہینے میں نیکی کرنے پر زیادہ ثواب ملتا ہے تو ایسے ہی اگر انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو گناہ کا بھی جو ہے زیادہ گناہ ملے گا، گناہ کرنے کا بھی گناہ زیادہ ملے گا دوسرے مہینوں کے بنسبت۔ ایسے ہی اس مہینے کے اندر کچھ رسومات اور بدعات جو ہے امت کے اندر رائج ہو چکی ہیں۔ مثلاً 22 رجب کو گھروں میں کنڈے بنائے جاتے ہیں، کھانا بنایا جاتا ہے اور اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس دن جو ہے 22 رجب کو جو ہے حضرت امام جعفر صادق کی ولادت ہوئی ہے، تو اس خوشی میں ہم جو ہے کنڈے بناتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ کہیں پر ثبوت نہیں ملتا کہ اس دن جو ہے 22 رجب کو جو ہے حضرت امام جعفر صادق کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کی ولادت تو 8 رمضان المبارک 80 ہجری یا 83 ہجری میں ہوئی ہے، اور ان کی وفات جو ہے شوال کے مہینے میں ہوئی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کی ولادت 8 رمضان المبارک 80 ہجری یا 83 ہجری میں ہوئی ہے، اور ان کی وفات شوال کے مہینے میں ہوئی ہے۔ بلکہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ہے، تو کچھ روافض نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کو اس دن خوشی کا دن منایا، جشن منایا، چراغاں کیا، کھانے بنا بنا کر تقسیم کیے۔ تو روافض نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی دشمنی میں یہ کام کیا، تو اس وقت سے یہ سلسلہ اب تک مسلسل چلا آ رہا ہے، اور نام اس کو یہ دے دیا گیا کہ اس دن جو ہے حضرت امام جعفر صادق کی ولادت ہوئی ہے۔ تو روافض کہتے ہیں شیعہ حضرات کو، شیعہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی دشمنی کی وجہ سے وہاں سے یہ کنڈوں کا سلسلہ چلا ہے، اور وہ لوگ اس چیز کو مناتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے نزدیک تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہے قابل احترام ہے، ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ اگر صحابہ کے بارے میں ہماری زبان سے ذرا بھی کچھ غلط نکلتا ہے صحابہ کے بارے میں تو ہمارا ایمان جو ہے پھر خطرے میں ہے۔ اسی طریقے سے جب رجب کا مہینہ ختم ہونے والا ہوتا ہے، مکمل ہونے والا ہوتا ہے، تو کچھ لوگ جو ہے اکٹھے ہوتے ہیں، کچھ مرد حضرات کچھ عورت حضرات اکٹھی ہوتی ہیں، اور اکٹھے ہو کر کے خاص طریقے سے سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں اور قرآن کریم مکمل کرتے ہیں، اور پھر جو ہے کھانا بنایا جاتا ہے، اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو اس کا بھی کہیں پر کوئی ثبوت نہیں ملتا قرآن و حدیث کے اندر کہ صحابہ اکرام نے ایسا کوئی کام کیا ہو رجب کے مہینے میں۔ تو صحابہ نے نہ ہی تو کنڈے بنائے ہیں اور نہ ہی اس کو تقسیم کیا، کھانے بنا بنا کر تقسیم کیا ہے، اور نہ ہی قرآن کریم کو رجب کے مہینے میں 27 رجب میں جو ہے قرآن کریم کو مکمل کیا ہے خاص طریقے سے، اور پھر جو ہے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، عبادتیں کی ہیں، اور پھر کھانے بنا بنا کر تقسیم کیے ہیں۔ یہ چیزیں صحابہ کی زندگی میں کہیں نہیں ملتی ہیں۔ ایسے ہی کچھ لوگ جو ہے خاص طریقے پر رجب کے مہینے میں یعنی اخیر میں
نماز پڑھتے ہیں، مثلاً پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اتنی بار، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص اتنی مرتبہ، تیسری رکعت میں سورہ جو ہے ناس اتنی مرتبہ، تو شریعت مطہرہ کے اندر عبادت کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، جو کہ جیسا کہ آج کل لوگوں نے گھڑ رکھا ہے، اور اجتماعی طور پر نفلی عبادتوں میں جو ہے جمع ہوتے ہیں لوگ باگ، تو یہ کہیں پر بھی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچائیں۔